پڑھائی لکھائی میں توجہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈگری ملے گی تو کام ملے گا، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی جذبہ ہے تو الحمدللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب میں یو کے میں آیا تھا تو مجھے اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا۔ یعنی کہ کیسر آپ کو اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا تھا؟ جی یہی ہے۔ تو اس بازو پہ نام لکھوایا اس لیے کہ جب آپ یو کے آئیں گے تو وہ آپ کو کہیں نام لکھنا پڑے گا، سائن کرنے پڑیں گے۔ جی یہی بات ہے۔ تو آپ نے اردو میں سائن کیے تھے؟ جی اردو میں سائن پاسپورٹ پہ کیے تھے۔ تو اگر یہ بازو پہ نام نہ لکھا ہوتا تو آپ سائن نہ کر سکتے؟ بھول جاتا پھر۔ کیسر یہ بتائیے کہ جو آپ نے ٹرک بنایا وہ کیوں اس طرح کی لائٹیں لگی ہوئی، ساری چیزیں ایسے ڈیکوریٹ کیوں کیا؟ یو کے میں جتنے بھی پورے یو کے میں نے ہر بندے کو بولا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، اس جیسا ٹرک کسی نے نہیں بنایا۔ تو جو بھی مجھے پاکستانی بندہ دیکھتا ہے تو وہ مجھے ایسے کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ سلام کرتا ہے، میں بھی اس کو وعلیکم السلام بولتا ہوں۔ وہ مجھے تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے کسی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کوئی آپ کا انٹرویو کرے گا؟ نہیں، یہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ ٹرک چلاتے ہیں ایسا ہی ہے؟ جی میں یہاں یو کے میں ٹرک چلاتا ہوں ریکوری کا۔ یہ آپ کا اپنا ٹرک ہے؟ جی الحمدللہ یہ میرا ٹرک ہے۔ کتنے ٹرک ہیں آپ کے ٹوٹل؟ ابھی 3 ٹرک ہیں۔ آپ کے بزنس کا نام ہے راجہ ریکوری۔ یہ راجہ ریکوری کیوں؟ کیونکہ میں راجہ ہوں نا، تو اس لیے میں نے اپنی ریکوری کا نام رکھا ہے راجہ ریکوری۔ یہ راجے کون ہوتے ہیں؟ یہ راجے بس آپ اپنی زندگی کے اوپر خوش ہیں؟ میں اتنا خوش ہوں کہ جتنا جھوٹ بولے۔ ٹھیک، کتنے مائلز روزانہ گاڑی چلاتے ہیں؟ میں الحمدللہ سے 1000 مائل۔ تو اچھا خاصا بزنس ہے، ہزاروں پاؤنڈ کماتے ہیں۔ ابھی میرے الحمدللہ 3 ٹرک ہیں اور میرے 6 بندے میرے آگے کام کرتے ہیں۔ جب یو کے میں آئے تو کیسے آئے؟ یو کے میں تو میں شادی کر کے آیا تھا ادھر۔ ٹرک چلا رہے ہیں اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ تو پاکستان میں لکھا ہوتا تھا۔ جی یہ میں جب یو کے میں آیا تھا نا تو میرے ابو جی تو ابھی فوت ہو گئے، ان کو 1 مہینہ ہو چکا ہے فوت ہوئے۔ کیسر آپ کو ٹیکسٹ لکھنا نہیں آتا، اردو اور انگلش نہیں لکھ سکتے؟ جی یہ تو ہے، لیکن میں اسکول گیا ہوں، لیکن 8ویں تک گیا ہوں۔ تو کیسر 8 جماعتوں تک آپ اسکول میں گئے، 8ویں پاس نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود اردو اور انگلش لکھ نہیں سکتے؟ نہیں لکھ نہیں سکتا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو یعنی کہ لکھ نہیں سکتے اور پڑھ نہیں سکتے؟ جی یہی ہے۔ تو اس دور کے اندر اگر لکھ بھی نہیں سکتے واٹس ایپ پہ، پڑھ بھی نہیں سکتے، کسی کو ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ میں اپنا وائس میسج بھیجتا ہوں، اگر کوئی کسی اور ملک کا بندہ ہے، کوئی Come in the morning, Raja. You book in the morning because key guy come. Buddy, I book your car. ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ بندے کو بھلے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، اس کے باوجود وہ محنت کرے تو اس ملک میں اور کہیں پہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ نہیں، آپ محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کسی جگہ پہ بھی ناکامی نہیں آپ کو ہوگی۔ کیسر 8 جماعتوں تک سکول جانا اور پھر بھی لکھنا اور پڑھنا نہ آنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اسکول گیا تو تھوڑی سی لالچ آ گئی، تو میرے ماسٹر صاحب تھے تو ان کو بس یہی چیزیں، بس انگلینڈ کی کوئی چیز دے دی تو پاس ہوتا رہا۔ یعنی کہ آپ ماسٹر جی کو انگلینڈ کی جیکٹیں، سویٹر تحفے میں دیتے رہے اور وہ آپ کو پاس کر دیتے؟ جی یہی ہے، وہ پاس کرتے رہے۔ 8ویں میں گئے تو وہ بورڈ کے اندر امتحان تھا، تو وہاں پہ کتنے نمبر آئے کب پتہ چلا؟ وہ 0/0 آیا۔ تو کیسر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ماسٹر جی کو فکر تھی اگر آپ کو پاس نہ کیا تو ان کا تبادلہ ہو جائے گا، ایسے کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے حلقہ 4 اور 5 میں آپ کو پتہ ہے چڑوئی کے ایریے میں پاکستان کا کون سا سیاستدان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو اگر نیک سمجھے تو عمران خان لگتا ہے۔ عمران خان کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود بندہ نیک ہے۔ خواہشیں کس طرح کی ہیں؟ سینمے میں جاتے ہیں، آگے پیچھے آؤٹنگ، موویز دیکھنا، سارا کچھ؟ نہیں، میں نے کبھی زندگی میں سینمے نہیں گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک ایسے نوجوان سے بات کروں گا کہ لکھ نہیں سکتے انگلش اور اردو، اس کے باوجود گریٹ بریٹن کے اندر رہتے ہیں، کتنے کامیاب ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے تو یہ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے۔ اور لکھنے پڑھنے میں آری کیوں ہوئے، اس میں قصوروار کون ہے، ان کا نام کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، ضرور دیکھیے گا، بڑی دلچسپ باتیں لگیں گی آپ کو ان کی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ جی میرا نام کیسر محمود ہے۔ تو ابھی آپ سے جو میں بات چیت کروں گا، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی الحمدللہ تیار ہوں۔ شاید تو نہیں ہو رہے؟ نہیں۔ کیسر، آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آپ
ट्रक चलाते हैं, ऐसा ही है? जी मैं यहाँ यूके में ट्रक चलाता हूँ रिकवरी का। रिकवरी का किस चीज़ की रिकवरी करते हैं? गाड़ियों की रिकवरी करता हूँ, ब्रेक डाउन गाड़ियाँ होंगी या किसी यार्ड से लेकर आनी हो। ठीक है, ये आपका अपना ट्रक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ट्रक है। कितने ट्रक हैं आपके टोटल? अभी 3 ट्रक हैं। तो जब यूके में आए तो कैसे आए? यूके में तो मैं शादी करके आया था इधर, तो मेरी अपनी इधर फैमिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने काम जो है ना पहले फैक्ट्री में भी किया काम। फैक्ट्री में भी काम किया? जी उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया रिकवरी का। रिकवरी का। शादी कैसे हो गई? शादी बस मैं इधर मेरी फैमिली में शादी की है, आंटी की बेटी के साथ। पसंद की शादी की? जी पसंद की शादी की है। ठीक है। क्या सर आप जो हैं वो ट्रक चला रहे हैं और उसके पीछे लिखा हुआ है माँ की दुआ जन्नत की हवा, ये तो पाकिस्तान में लिखा होता था। जी ये मैं जब यूके में आया था ना तो मेरे अब्बू जी तो अभी फोत हो गए, उनको 1 महीना हो चुका है फोत हुए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा आपको मेरी दुआ लगेगी, और माँ ने बोला था कि आपको भी मेरी दुआ लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये छोटा सा काम शुरू किया था, छोटी सी ट्रॉली लेकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैंने 1-2 जॉबें करता था, तो अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे यूके को कवर करता हूँ। पूरे यूके को कवर करते हैं। तो माँ की दुआ जन्नत की हवा यहाँ पे पीछे लगाया, ट्रक चला रहे हैं, 3 ट्रक आपके हो के, मगर कैसर आपको टेक्स्ट लिखना नहीं आता, उर्दू और इंग्लिश नहीं लिख सकते? जी ये तो है, लेकिन मैं स्कूल गया हूँ, लेकिन 8वीं तक गया हूँ, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, बस टाइम पास करके फिर यूके में आ गया। यूके में आ गए। तो कैसर 8 जमातों तक आप स्कूल में गए, 8वीं पास नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद उर्दू और इंग्लिश लिख नहीं सकते? नहीं लिख नहीं सकता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ अगर कोई मेरे साथ इंग्लिश में बात करे, और जो रीड नहीं कर सकता। रीड नहीं कर सकते, यानी कि लिख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते। जी यही है। उसके बावजूद इंग्लिश बोल लेते हैं, और अगर कोई इंग्लिश में बातचीत करे उसकी बात को समझते हैं, ऑर्डर भी लेते हैं। जी यही है। तो इस दौर के अंदर अगर लिख भी नहीं सकते व्हाट्सएप पे, पढ़ भी नहीं सकते, किसी को टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं? मैं अपना वॉइस मैसेज भेजता हूँ। अगर कोई किसी और मुल्क का बंदा है, कोई तो किसी कंट्री का, यहाँ तो इंग्लिश बोलता है, तो मैं गोरा है कोई भी है, तो मैं उसके साथ वॉइस मैसेज करता हूँ। तो उसको मैं वॉइस मैसेज मेरा समझ आता है, जब वो मुझे वॉइस मैसेज करता है मुझे उसकी समझ आ जाती है। उसकी समझ आ जाती है। जी। कैसर 8 जमातों तक स्कूल जाना और फिर भी लिखना और पढ़ना ना आना, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब स्कूल गया तो थोड़ी सी लालच आ गई। तो मेरे मास्टर साहब थे, तो उनको बस यही चीज़ें, बस इंग्लैंड की कोई चीज़ दे दी तो पास होता रहा। तो वैसे मास्टर को ये भी था कि हमारा तबादला ना करा दे या कोई ऐसा मसला हो। यानी कि आप मास्टर जी को इंग्लैंड की जैकेटें, स्वेटर तोहफे में देते रहे और वो आपको पास कर देते? जी यही है, वो पास करते रहे। अगर आप ऐसा ना करते मास्टर जी, तो आप फिर मेहनत करते और पढ़ते भी शायद? फिर मैं अगर पढ़ता तो शायद किसी जगह पे धक्के भी खा रहा होता, क्योंकि पढ़ना लिखना तो मैंने काफ़ी बंदे देखे पढ़ लिख के फिर भी वो घर बैठ जाते, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं आ रही। तो अगर 7 जमातों में वो मास्टर जी पास करते रहे जिनको तोहफे देते थे इंग्लैंड ब्रांड की चीज़ें, तो जब 8वीं में गए तो वो बोर्ड के अंदर इम्तिहान था, तो वहाँ पे कितने नंबर आए, कब पता चला? वो 0/0 आया। ठीक। तो अब अगर लिखना पढ़ना नहीं जानते तो उसमें उन मास्टर जी को कसूरवार करार देते हैं या खुद को? ये तो भी इस बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि जो मुकद्दर में था उसको भी मानना चाहिए, वो हुआ। तो एक बंदे के 3 ट्रक हैं, वो उनको चला रहा है, उसकी पूरी कंपनी है, रिकवरी करते हैं, गाड़ियों को उठा के लेके आना, उधर जाके छोड़ना। आपके बिजनेस का नाम है राजा रिकवरी। ये राजा रिकवरी क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ ना, तो इसलिए मैंने अपनी रिकवरी का नाम रखा है राजा रिकवरी। ये राजे कौन होते हैं? ये राजे बस मेरे अब्बू का नाम राजा पीनू खान था, मैंने भी अपना नाम ही राजा कैसर महमूद है। ठीक है, तो कंपनी का नाम ही राजा रख दिया? जी, कंपनी का नाम ही राजा रख दिया। ठीक। तो आपने कभी सोचा था कि ऐसे किसी कैमरे के सामने बैठ के कोई आपका इंटरव्यू करेगा? नहीं, ये ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है, क्योंकि पता नहीं था। पता नहीं था। तो कितने अरसे बाद पाकिस्तान जाते हैं? दिल करता है कि आप भी पाकिस्तान जाएं और वहीं पे रहें? जी, मैं दिल करता है पाकिस्तान जाने को, लेकिन यहाँ की थोड़ी सी प्रॉब्लमें होती हैं काफ़ी,
تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ میں ہر 2 سال کے بعد کوشش کرتا ہوں ود فیملی جاتا ہوں. ود فیملی جاتے ہیں. تو کیسر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ماسٹر جی کو فکر تھی اگر آپ کو پاس نہ کیا تو ان کا تبادلہ ہو جائے گا. ایسے کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے حلقہ 4 اور 5 میں آپ کو پتہ ہے چڑوئی کے ایریے میں کام ہی ایسے ہی چلتا ہے. اگر مطلب ماسٹر کو یہ ہوتا ہے یا پولیس والے کو یا کسی کو اگر اس کا نہ کام کیا تو ہمارا تبادلہ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کی فیملی کے اچھے سیاسی مراسم تھے تو ان کو یہ تھا کہ ان کے بیٹے کو اگر فیل ہو گیا تو ہمیں ٹرانسفر کر دیں گے. جی تو ابھی وقت تو گزر گیا, اس کم سے کم 15 سال ہو گئے ہیں. 15 سال. ہم ماسٹر جی کا نام نہیں لیں گے, استاد کا بہت بڑا رتبہ ہے, وہ روحانی باپ ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ لوگوں سے چیزیں ہوتی ہیں تو ماسٹر جیسے وہ اسکولوں میں کہتے تھے کسی نے دیسی انڈے دے دیے تو اس کو نمبر دے دیے, آپ سے وہ جیکٹیں لیتے رہے, وہ چیزیں ہوگی. تو آج بھی ماسٹر جی کے حوالے سے کچھ سوچتے ہیں, آپ کو کوئی دکھ افسوس ہوتا ہے کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ ان کے بچوں کی جگہ پہ تھے؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ میرا مقدر میں یہی لکھا تھا تو اس لیے میں کسی کو مطلب بلیم نہیں دینا چاہتا. آپ اپنی زندگی کے اوپر خوش ہیں؟ میں اتنا خوش ہوں کہ جتنا جھوٹ بولے. ٹھیک. کتنے مائلز روزانہ گاڑی چلاتے ہیں؟ میں الحمدللہ سے 1000 مائل اور 900 مائل میکسیمم کر دیتے ہیں. تو اچھا خاصا بزنس ہے, ہزاروں پاؤنڈ کماتے ہیں. جی الحمدللہ. پہلے ایک ٹرک تھا اور اس کے پیچھے ایک ٹرالی تھی؟ نہیں, پہلے میرے ایک فورڈ گلیکسی میں نے رکھی تھی, تو اس کے پیچھے میں نے ایک چھوٹی سی ڈولی ہوتی ہے جیسے پاکستان میں ریڑھی ہوتی ہے وہ تھی, تو اس کے اوپر 2 گاڑی کے پہیے رکھتا تھا فرنٹ والے. تو اس کے بعد جو ہے میں نے کوئی 6 مہینے وہ کام کیا تو میرا لائسنس بھی کور نہیں کر رہا تھا. تو مجھے کسی نے بتایا یہ تو غیر قانونی ہے, تو میں نے پھر وہ بیچ دیا. بیچ کے پھر میں نے ریکوری ٹرک کسی کے ساتھ لے لیا. تو الحمدللہ پھر وہ کرتے کرتے میں نے اپنا بزنس بلڈ کیا, اور پھر میں نے جو ہے نا ابھی میرے الحمدللہ 3 ٹرک ہیں اور میرے 6 بندے میرے آگے کام کرتے ہیں. That's good. 3 ٹرک ہیں اور 6 لوگ آپ کے آگے کام کرتے ہیں. جی, کیونکہ کچھ گاڑیاں چلا کے لے کر آتے ہیں ٹریڈ پلیٹ پہ. ٹھیک ہے. آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ بندے کو بھلے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا, اس کے باوجود وہ محنت کرے تو اس ملک میں اور کہیں پہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. نہیں, آپ محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کسی جگہ پہ بھی ناکامی نہیں آپ کو ہوگی. دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. جب میں UK میں آیا تھا تو مجھے اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا, تو اس وقت پاسپورٹ پہ سائن کرتے تھے اردو پہ, تو میں نے اپنے بازو پہ چیٹنگ کیا تھا کہ بازو پہ لکھاؤں کہ میرا نام کیسے لکھا جاتا ہے. تو آج الحمدللہ میں نے اپنی ہمت نہیں آ رہی. یعنی کہ کیسر آپ کو اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا تھا؟ جی یہی ہے. تو ابھی میں UK میں رہتا ہوں تو میں نے آپ کو بولا کہ اتنا میں انگلش نہیں سمجھتا, لیکن الحمدللہ سے مجھے کوئی ویسے بتا دے کہ میں فلانی موٹر پہ ہوں تو موٹر وے پہ ہوں, UK کی کوئی موٹر وے بھی مجھے بتا دیں تو میں اس کو بتاؤں گا یہ موٹر وے اتنے مائل ہے, اس جگہ پہ ہے یہ بندہ, مجھے لوکیشن نہیں. تو جب آپ نے اپنے اس بازو کے اوپر مجھے دکھائیے گا کہاں لکھوایا؟ اس بازو پہ نام لکھوایا اس لیے کہ جب آپ UK آئیں گے تو وہ آپ کو کہیں نام لکھنا پڑے گا, سائن کرنے پڑیں گے. جی یہی بات ہے. تو آپ نے اردو میں سائن کیے تھے؟ جی اردو میں سائن پاسپورٹ پہ کیے تھے. تو اگر یہ بازو پہ نام نہ لکھا ہوتا تو آپ سائن نہ کر سکتے؟ بھول جاتا پھر بھول جاتے. کیا سر یہ بتائیے کہ جو آپ نے ٹرک بنایا وہ کیوں اس طرح کی لائٹیں لگی ہوئی, ساری چیزیں ایسے ڈیکوریٹ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کیونکہ UK میں جتنے بھی پورے UK میں نے ہر بندے کو بولا کہ میں چیلنج کرتا ہوں اس جیسا ٹرک کسی نے نہیں بنایا. جو میرا ٹرک ہے جیسے میں نے بنایا ہے ایسے کسی نے نہیں بنایا. وہ اس لیے کہ جو بھی مجھے پاکستانی بندہ دیکھتا ہے, میں نے پیچھے لکھا ہوا ہے سی یو نیکسٹ ٹائم, تو جو بھی مجھے پاکستانی بندہ دیکھتا ہے تو وہ مجھے ایسے کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ سلام کرتا ہے, میں بھی اس کو وعلیکم السلام بولتا ہوں. وہ مجھے پاکستانی بندے زیادہ تر دیکھتے ہیں اس ٹرک کو تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو ٹرک کے اوپر آپ نے اپنا نمبر بھی دیا اور پھر لوگ کال بھی کرتے ہیں؟ کال نہیں لوگ کرتے کیونکہ 9 نمبر پہ کال کرتے ہیں, لیکن میں نے 9 نمبر اپنا بند کیا ہوا ہے. کیا سر پاکستانی سیاست کو, کشمیری سیاست کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں کبھی سیاست میں دلچسپی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اوور آل بات کرتے ہیں, پاکستان کا کون سا سیاستدان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو اگر نیک سمجھے تو عمران خان لگتا ہے, تو باقی جو ہے نا سبھی کہتے ہیں کھانے والے یہ کہ ایگزیکٹلی نہیں پتا وہ کون ہے کھانے والے. عمران خان کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود بندہ نیک ہے, اچھی مطلب اس کی سوچ ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے.
کوئی گیم کرکٹ فٹ بال کھیلتے ہیں؟ نہیں، میں ادھر فٹ بال کھیلتا تھا تو مجھے سر میں لگی تو میں نے کہا یہ وہ لوگوں کا کام ہے جو فضول جو کام کاج نہیں ہے، جو بیلے کام کاج نہیں ہے. کتنے دن کام کرتے ہیں ہفتے میں؟ 7 دن؟ میں 7 دن بھی ہوتا ہوں، 6 دن بھی ہوتا ہوں. 6 دن بھی ہوتے ہیں. خواہشیں کس طرح کی ہیں؟ سینمے میں جاتے ہیں، آگے پیچھے آؤٹنگ، موویز دیکھنا، سارا کچھ؟ نہیں، میں نے کبھی زندگی میں سینمے نہیں گیا. کبھی شراب تو نہیں بنا؟ زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پیا، شراب تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ والدین کی تربیت کا اثر ہے؟ جی الحمدللہ. تو آپ اپنے کاموں کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر بے حد خوش ہیں؟ جی میں خوش ہوں، اور باقی بندوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مطلب پڑھائی لکھائی میں توجہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈگری ملے گی تو کام ملے گا. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی جذبہ ہے تو الحمدللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب ہو جائیں گے. کیسر کی باتوں سے آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا کہ آخری جملہ کہ ڈگری ملے گی تو میں کچھ بنوں گا، یہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ڈگری کے بغیر انہوں نے بہت کچھ کیا. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے کہ کیسر جو اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے، اردو پڑھ نہیں سکتے، انگلش لکھ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے آڈیو نوٹ کے، پھر بھی کامیاب ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.